رخشندہ تیرے حسن سے، رخشندہ تیرے حسن سے رخسار یقین ہے، رخشندہ تیرے حسن سے رخسار یقین ہے، تابندہ تیرے عشق سے، تابندہ تیرے عشق سے ایمان کی جبیں ہے، جس میں ہو تیرا ذکر وہی بزم ہے رنگین، جس میں ہو تیرا ذکر وہی بزم ہے رنگین، جس میں ہو تیرا نام وہی بات ہنسی ہے، جس میں ہو تیرا ذکر وہی بزم ہے رنگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی، اور ہمارا سیگمنٹ ہے خیر کثیر، اور یہ بزم جن کے طفیل ہم سجاتے ہیں، جن کے لیے سجاتے ہیں، اور کیسے ممکن ہے کہ پھر رنگ و نور کی جو برسات ہے وہ اس محفل پر نہ ہو، یہاں بیٹھنے والوں پر نہ ہو، یہاں جو نعت خوان حضرات محترم تشریف لاتے ہیں ان پر نہ ہو، اور جو آپ لوگ سن رہے ہیں آپ پر کیوں نہ ہو۔ اور آج ہمارے ساتھ پھر ایک مرتبہ موجود ہوں گے اور بزم کی رونق بڑھائیں گے اور نعت خوانی کا شرف حاصل فرمائیں گے، مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل فرمائیں گے سید ریحان قادری صاحب اور حافظ مظہر اشرفی صاحب، تشریف لائیے، مرحبا جی آیاں۔ آپ نے ایسا عمدہ کلام پڑھا تھا اور بیچ میں مجھے یاد ہے کہ پنجابی کے بھی ایسے عمدہ نعت کے مصرے آپ نے جناب سنائے تھے، تو میں نے کہا پھر آج جی آیاں بھی ہونا چاہیے تھا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ بھئی پچھلی مرتبہ خیر دنیا آپ سے آشنا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی ریحان بھائی سے اور حافظ صاحب سے یہ بھی پوچھیے گا کہ کس یعنی کہ لاج بات ہے، عشق رسول کی جوت تو ہر من میں، ہر مسلمان کے سینے میں جگی ہوتی ہے، اور لیکن یہ کہ بھئی پھر اپنا دن رات جو ہے وہ مدحت رسول میں کو جسے کہتے ہیں نا کہ بس اسی میں مستغرق ہو جانا، غرق ہو جانا، یہ کیسے رجحان ہوا آپ کا؟ بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ عطائے خداوندی ہے اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ یقیناً کرم کے بغیر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ ہے، کچھ اور نہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور، بے شک، تو نظر ہی ہوتی ہے جو پار لگا دیتی ہے، بے شک، کوئی شک نہیں۔ تو آج اپنا پھر اچھا وہ جو ہے بڑی معروف آپ کی نعت ہے وہ مصطفیٰ کی گفتگو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آج مناسب سمجھے، نہیں تو آپ کا جو دل کر رہا ہے۔ نہیں وہ پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ نے پہلے بھی وہ فرمائش کی تھی، وقت نہیں تھا، وہی کلام انشاءاللہ۔ حضور کی گفتگو مبارک کیسے فرمایا کرتے تھے، منظوم انداز میں شاعر فرماتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے مخاطب کی سمجھ کے مطابق، سبحان اللہ، واہ جی ہاں، بے شک، کیا کہنا۔ نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، شہد سے بھی زیادہ میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو، شہد سے بھی زیادہ میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، اور بات سنتے تھے تحمل سے ہر ایک انسان کی، بات سنتے تھے تحمل سے ہر ایک انسان کی، دل کسی کا نہ دکھاتی مصطفیٰ کی گفتگو، دل کسی کا نہ دکھاتی مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، جس کو سن کر اپنا ہر غم بھول جاتے ہیں سبھی، جس کو سن کر اپنا ہر غم بھول جاتے ہیں
سبھی اس قدر تاثیر والی سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی کیا کہنے رہے ہیں بھائی، واہ واہ۔ اس قدر تاثیر والی بلا شبہ۔ مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو۔ ریحان بھائی یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا۔ وہ میں اکثر اپنے ناظرین سے کہتا ہوں کہ نعت کی جو محفل ہے وہ عاشقان رسول جب جماتے ہیں اور جب بیٹھتے ہیں تو مصطفیٰ کی یاد میں ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نعت جو ہے وہ کیسے رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے۔ بے شک۔ تو نعت کو ہمیں ہمیں بہت اچھا بھی لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اب آپ جتنی گفتگو آپ نے فرمائی یہ پوری کی پوری سیرت کے عین مطابق جو سیرت نے جس طرح سے بیان فرمایا ہے، تو اگر آپ اس نعت کو یاد کریں گے، اس کے مصروں پہ غور کریں گے تو ویسا ہی عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ نعت کیسے آپ کی تربیت بھی کرتی ہے، کردار سازی بھی کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا اچھا کلام۔ نکھری نکھری پیاری پیاری واہ واہ واہ۔ مصطفیٰ کی گفتگو، اور مصطفیٰ کی گفتگو پر گفتگو ہم کیا کریں، مصطفیٰ کی گفتگو پر گفتگو ہم کیا کریں، ہم ہیں ادنا اور ہے عالی مصطفیٰ کی گفتگو، ہم ہیں ادنا اور ہے عالی مصطفیٰ کی گفتگو۔ اور جو لوگ اکثر اپنی گفتگو میں حضور کی بات کو شامل رکھتے ہیں، جیسے آپ بھی ماشاءاللہ اکثر و بیشتر شعر و شاعری میں حضور کا ذکر کرتے ہیں، شاعر کہتے ہیں حشر میں آئے ندا جائے مسافر خلد میں، حشر میں آئے ندا جائے مسافر خلد میں، کہ جہاں میں اس نے کی تھی مصطفیٰ کی گفتگو، کہ جہاں میں اس نے کی تھی مصطفیٰ کی گفتگو، کہ جہاں میں اس نے کی تھی مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اچھا، اقبال عظیم صاحب کی ایک نعت آپ پڑھتے ہیں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے اللہ کہ مدینہ دے۔ خوش نصیب لوگ اس وقت مکے میں، مدینے میں افطاریوں کے مناظر دیکھ رہے ہیں، سحریوں کے، اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ آخر ہی دھن ہے یا مصطفیٰ خدا را، تو اذن حاضری کا کر لو نظارہ کر، میں آپ کی گلی کا، اور ایک بار تو دکھا دو آقا، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لے تو میں جانب خضرا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی
دھن کیا کہنے ہے دل ذرا سنبھلے تو میں جانب خضرا دیکھو کیا کہنے لے تو میں جانب خضرا دیکھوں دیکھیں مجھے قاسمی صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ تو نے کچھ بھی تو دیکھنے نہ دیا تو نے کچھ بھی تو دیکھنے نہ دیا اے میری چشم تر مدینے میں دل ذرا سنبھلے ذرا سنبھل تو میں جانب خضرا دیکھوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں دل ذرا سنبھلے تو میں جانب خضرا دیکھوں بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا او سرکار آقا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا دل پہ ہے غم نے لگایا زخم کاری یا رسول درد میں اب حد سے گزری بے قراری یا رسول اور قافلے ہر سال یا رسول اللہ آقا قافلے ہر سال جاتے ہیں مدینے کی طرف میری کب آئے وہاں جانے کی باری یا رسول اب تو بس ایک ہی دھن ہے اور میرے مولا میری آنکھیں اب تو بس ایک ہی دھن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سید ریحان قادری صاحب اور کیا کہنے حافظ مظہر اشرفی صاحب سبحان اللہ اور ناظرین جب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ روزانہ جو نعت خوان حضرات اور شخصیات محترم تشریف لاتی ہیں اور دل جو ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ محفل جو ہے یا جو سیگمنٹ جو ہے ہمارا یہ ختم ہو یا ہم ختم کریں اور مگر یہ ہے کہ بریک پر جانا ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ایک امید یہ بھی ہوتی ہے کہ اچھا بھی چلیں کل دوبارہ بیٹھیں گے دوبارہ سرکار کی محفل جو ہے وہ سجائیں گے دوبارہ آپ جیسے خوشگلو اور خوشرو اور یعنی کہ محبت کرنے والے جو عاشقان رسول ہیں وہ موجود ہوں گے اور پھر مدح رسول جو ہے میں آپ ایک خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کوئی نعت رسول اس طرح ویسے تو ماشاءاللہ اشعار بہت ہیں آپ کے اور بہت خوبصورت کلام آپ کے کوئی ایسا کلام جو ہم پڑھ سکیں انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اور میں اس مرتبہ یہی سوچ رہا تھا وہ بھی پچھلی مرتبہ میں جب آپ آئے تھے تو میں نے کہا دیکھیے صحبت جو ہے وہ اسلام میں تو بہت ہی اس کی اہمیت ہے اور وہ اسلامی تو فلسفہ یہ ہے کہ کتاب سے زیادہ صحبت جو ہے اس کو اہمیت دی گئی ہے اور تو اب جب آپ لوگوں سے اتنا کچھ سننے کو ملتا ہے اور ایسا کلام مجھے یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ نعت خوانی آپ کرتے ہیں آپ پڑھ لیتے ہیں اور ایک یہ ہے جو کلام کا انتخاب ہے وہ جتنے بھی یہاں حضرات آتے ہیں شخصیات آتے ہیں ان کا جو شعری ذوق ہے اتنا لکھا ایسا ذوق ہے کہ سبحان اللہ مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ فدا ہونے کو دل کرتا ہے تو آپ لوگوں کی صحبت کے طفیل آپ لوگوں کی محبت کے طفیل انشاءاللہ العزیز میں ضرور اپنا اچھا لکھی بھی ہیں کچھ چیزیں جیسے میں نے پہلے شیئر بھی کی تھی لیکن بس وہ
سرکار کے آگے میں نے کہا نا کہ وہ قلم بس اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ لفظ جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ بس لفظ کہاں سے لاؤں، وہ استعارے کہاں سے لاؤں، وہ استعارہ کہاں لاؤں، وہ مثال کہاں سے لاؤں. تو یہ ایک وجہ ہے. پہلے ایک دو بار پہلے بھی شیئر کی تھی وہ اقبال کا ایک واقعہ تھا، اس کو میں نے ایک نعت کی اقبال عظیم کا شعر ہے نا، علامہ کے واقعہ، تو وہ میں آپ کی بھی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں اور پھر ناظرین کو بھی سنا دیتا ہوں کہ آنے والے، مدینہ کا ذکر بھی ہو رہا تھا، آنے والے تو مدینے سے ہو کے آیا ہے، آنے والے تو مدینے سے ہو کے آیا ہے، اس مہکتی ہوئی جنت میں جھومنے دے مجھے، اپنے پیروں کو چومنے دے مجھے. آنے والے تو مدینے سے ہو کے آیا ہے، اس مہکتی ہوئی جنت میں جھومنے دے مجھے، اپنے پیروں کو چومنے دے مجھے. آنے والے میری آنکھوں پہ اپنے پاؤں تو رکھ، آنے والے تو مدینے سے ہو کے آیا. یہ حقیقت ہے، سمجھنے کی بات. اور بہت محبت کہ آپ نے یہ بڑا عمدہ، میں تو اس کو حکم ہی لوں گا جناب انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ. اور پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جب اگلی مرتبہ ہم رمضان المبارک کی محفل سجائے بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز میں تب تک اللہ تعالیٰ توفیق فرما چکا ہوگا اور پھر آپ کے پاس کلام وغیرہ ضرور پڑھیں گے. ناظرین گرامی، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ خیر کثیر، اور کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بعض اوقات ایسی جذب کی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ لفظ جو ہیں وہ ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب عشق رسول کا معاملہ ہو تو پھر آنکھیں ہی بولیں تو زیادہ بہتر بھی ہوتا ہے. تو کہیں نہیں جائیے گا ناظرین، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہہ رہے تھے تب تک ہم دل کی دھڑکنیں بھی ذرا سنبھال لیں. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، ایک مرتبہ پھر پروگرام میں حاضر خدمت ہیں، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت. اور ناظرین گرامی، جیسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ اعتکاف جو ہے وہ آج ہمارا موضوع رہے گا، چونکہ 19 رمضان المبارک ہے، کل سے انشاءاللہ العزیز اعتکاف میں لوگ بیٹھ جائیں گے. تو فلسفہ اعتکاف کے آداب جو ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے. جو ہمارے ساتھ جید علماء آج موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قمر عباس نقوی صاحب، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، خوش آمدید نقوی صاحب. اور ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین گرامی، آپ سب آشنا ہیں کہ اعتکاف کی اہمیت جو ہے وہ بے پناہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ایک سال جب اعتکاف آپ نے کسی وجہ سے نہ فرمایا تو اگلا سال آیا تو 20 دن آپ نے اعتکاف فرمایا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کس قدر اہمیت تھی خاص طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی. اور اسی نسبت سے لازم بات ہے کہ یہ اہمیت جو ہے وہ پھر مسلمانوں تک بھی منتقل ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی اسی لیے یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں یہ 10 دن. اور میں شروع کرنا چاہ رہا تھا نقوی بھائی سے، مگر نقوی صاحب کی بھی خواہش یہ تھی کہ بھی داہنے ہاتھ سے، چونکہ عامر عبداللہ محمدی صاحب گو کہ عمر میں نقوی بھائی سے چھوٹے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی ان کی بھی خواہش ہے، یہ خواہش کیا حکم ہے، تو پھر عامر بھائی سے ہم شروع کرتے ہیں. اور ایک اور بات خاص ناظرین جو میرے دونوں مہمانوں کی بہت ہی محترم ہے میرے لیے، میں تو بہت ہی یعنی کہ ابتدائی اور ادنا طالب علم ہوں، کہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے جو دونوں شخصیات جو اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں ان کا بڑا کام ہے، اور یعنی کہ ان کی جو کوششیں ہیں وہ ہم سب پر عیاں ہیں. اور مجھے بابا فرید کا وہ یاد آتا ہے کہ مجھے سوئی دو اس لیے کہ سوئی جوڑتی ہے، مجھے قینچی مت دو اس لیے کہ قینچی جو ہے وہ کاٹتی ہے، الگ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دے گا جو انسانوں کو جوڑتا ہے، جو مسلمانوں کو جوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمت فرمائے، آسانیاں فرمائے. عامر بھائی، اعتکاف 10 دن، اور پہلے تو مختصر اس کی اہمیت بیان فرمائیے، پھر میں آؤں گا کہ اعتکاف میں ہم دیکھتے کیا کچھ ہیں مساجد میں اور گھروں میں، اور کیسے جو اس کا صحیح روح ہے اس کے ساتھ ہم اعتکاف جو ہے وہ بیٹھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کا بڑا انتظار تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کی تیزی سے رخصت ہوتے ہیں، اور ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے. ایسے ہی یہ آخری 10 دن ہیں، اور ایک روایت کے مصداق اگرچہ اس پر علماء نے کلام کیا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، جی ہاں، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم کی آگ سے عتق من النار یعنی جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے. اگر اس کے مفہوم پر غور کیا جائے تو پہلے عشرے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا لوگوں کو نماز کی طرف، ہدایت کی طرف، قرآن کی طرف، اتباع سنت کی طرف، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے تقاضوں کی طرف راغب کر دیا.
وہ لوگ بھی جو سالہ سال مسجد کا رخ نہیں کرتے تھے، رمضان کے آتے ہی مسجدوں میں دکھائی دینے لگے. یہ دیکھیں رمضان کی ان کے برکت. چہروں پہ نورانیت برسنے لگی کہنے. اور ان کا دل اسلام کی طرف، ایمان کی طرف اور اعمال صالحہ کی طرف مائل ہونے لگا. مائل ہوتا ہے، کھنچا جاتا ہے. پھر مغفرت کا عشرہ، یعنی آپ رحمت الہی کو آپ نے حاصل کیا تو آپ اس قابل ہوئے کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جائے. سبحان اللہ. اور آپ کو معافی ملتی ہے تو اب آپ گویا کہ جس طرح ایک فوجی عام ٹریننگ لیتا ہے اور ایک کمانڈو ہوتا ہے جو خاص ٹریننگ لیتا ہے، ایس ایس جی کی ٹریننگ. ایس ایس جی کی ٹریننگ ہے. تو اب آپ کو اللہ تعالیٰ منتخب فرما رہے ہیں اور آپ کو وہ توفیق دے رہے ہیں کہ آپ 10 دن اپنے گھر کو، کاروبار کو، آل کو، اولاد کو، تمام تر دلچسپیوں کو، اپنی تمام تر ترجیحات کو تج کر، قربان کر کے، سب کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کو اپنا عارضی گھر بنا کر دھرنا مار کر بیٹھ جائیں. واہ. کیونکہ اعتکاف کے لفظی اور لغوی معنی دھرنا مار کر جم کر بیٹھنا ہے. بیٹھ جانا ہے. گویا کہ یہ ایک مورچہ آپ نے سجایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ آتا یہ 10 دن تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جاگو ایقظا اہلہ، آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی راتوں کو زندہ کر دیتے، یعنی رات دن بن جاتے، وَشَدَّ مِيزَرَهُ، اور اپنی کمر ہمت کس لیتے. یعنی عام دنوں میں آپ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ آپ ساری رات قیام میں کھڑے رہتے، نوافل پڑھتے رہتے، حتیٰ کہ آپ کے قدمہائے مبارک متورم ہو جاتے. حالانکہ آپ تو شفیع المذنبین ہیں، آپ تو گناہگاروں کی بخشش کرانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اندیا اور اللہ کی طرف سے بشارت لے کر آئے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اما عائشہ صدیقہ نے کہا، اور امت کی بخشش کے لیے سرکار، اور اما عائشہ صدیقہ نے کہا تھا کہ آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں، اور افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر کے اظہار کا ایک طریقہ تو زبان سے الحمدللہ کہنا ہے، جو ہمارے ایک عام وطیرہ بن چکا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، بس کاروبار بڑا مندہ ہے، الحمدللہ طبیعت بڑی خراب ہے. لیکن ایک شکر کا طریقہ ہے آپ اپنے عمل سے شکر کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد آپ کا ایک ایک عضو جو ہے وہ ثابت کر رہا ہو، اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی آل شکر کے اعمال کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو میں علامہ قمر عباس نقوی صاحب کی طرف بڑھوں گا اور پھر علامہ صاحب بیان فرمائیں گے فلسفہ اعتکاف کے حوالے سے گفتگو. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قمر عباس نقوی صاحب. اور فلسفہ اعتکاف پر عامر بھائی نے ابھی روشنی ڈالی. میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب بھی ذرا فلسفہ اعتکاف پہ روشنی ڈالیں، پھر ہم آداب پہ اور پھر ہم آگے چلیں گے کہ مسنون طریقے جو ہیں اعتکاف کے وہ کیا ہیں. جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو آپ لوگوں نے فرمائی اور موضوع بھی اچھا رکھا چونکہ ایام بھی نزدیک ہیں. اعتکاف در حقیقت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کس کا حکم ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اعتکاف حکم الہی ہے، اعتکاف دعائے ابراہیم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعتکاف معبود برحق کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے. واہ. اعتکاف معبود برحق کو سجدہ ریز ہونے کے لیے ایک تخیل اور تفکر کی دنیا میں جانے کا نام. بالکل ٹھیک. اعتکاف کثرت عبادت کا نام نہیں ہے. میں اگر ارتکاز کا نام، جی اگر ارتقاء بشریت، معراج انسانیت اس اعتکاف سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا عمدہ بات کی، کیا عمدہ نقطہ. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جم کر جب بیٹھیں، مولانا جو فرمایا تو کیا معنی ہے؟ اللہ عبادات کا، ہماری عبادات کا محتاج نہیں ہے. بالکل ایسے. فرشتے ملائک بہت، جی. ہم سے وہ کیا چاہ رہا ہے؟ کیا اس کو اچھا لگتا ہے کہ ہمیں مشقت میں ڈالے؟ قطعی نہیں. قطعی نہیں. تو مشقت کا نام تو ہم سے کہتا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. تو مشقت کا نام عبادت نہیں. کیونکہ یہ ذرا اس کا مفہوم اور تھا، لیکن بہرحال جی کہتا ہے کہ ظلم مت کرو. عبادت نام ہے ایک ایسے تفکر کا کہ جہاں جبین انسان جو ہے وہ خود بخود رضائے رب کی طرف جھکنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اور اس کو اس بات کی ضرورت نہ ہو سبحان اللہ. کہ دنیا کا کوئی قانون، کیا دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کوئی مفتی اس کو مجبور کرے کہ تو نماز پڑھ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا تو روزہ رکھ. سبحان اللہ. اس کو اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے ایک لمحہ چاہیے جس میں وہ تفکر کرے. واہ. تو اللہ نے ایک موقع دیا اعتکاف کا کہ تمہیں چاہیے کہ تم ایک ایسے مقام پر بیٹھو جہاں پاک اور پاکیزہ ماحول ہو، اور اس پاک اور پاکیزہ ماحول کے اندر اپنے خیالات کو پاک اور پاکیزہ کرو. سبحان اللہ. اپنے وجود سے لے کر کے کائنات کے ذرے ذرے پر غور کرو. جب تم کو رب عظیم مل جائے، جب تم کو رب اعلیٰ مل جائے تو تاخیر مت کرنا اس کو سجدہ کرنے میں. سجدہ کرنے میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم عام طور پر، میں اپنے علماء سے بھی میری درخواست ہے، اپنے بزرگان سے بھی درخواست ہے، اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، ہر آتے ہیں، لیکن کثرت اعمال میں ان کو زیادہ مصروف کیا جاتا ہے، درست کہہ رہے ہیں آپ. اور تفکر کی منزل جو ہے وہ ان کے پاس نہیں آ پاتی، وہ غور نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم تدبر نہیں کرتے. بالکل درست. اور بار بار قرآن میں کہا ٹھیک ہے نا، تم تفکر اور غور کیوں نہیں کرتے. جی ہاں، میں اس لیے بہت آسان انداز میں بات کر رہا ہوں کہ بچوں کو بھی سمجھ میں آئے بات کو کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو معبود کیا چاہتا ہے کہ آپ غور کریں، فکر کریں. جب آپ غور و فکر کریں گے تو کس بات کی غور و فکر کریں؟ اس معبود برحق کو تلاش کریں. سبحان اللہ. وہ موجود ہے اور سامنے نہیں ہے. تو اب ہمیں ایسی عبادت کرنی ہے جس کے لیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اس کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، اور ایسا کرتا ہوں کہ اگر دنیا سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. کیا کہنے. یہ جو تفکر کی بات کی علامہ صاحب نے، بڑی عمدہ بات کی. یہی بات آپ نے بھی کی، یہی علامہ صاحب نے بھی کی، اپنے اپنے طریقے سے اس پہ روشنی ڈالی. اچھا، اب میں یہ کہتا کہ چونکہ تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے بیک وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے جو دور جاہلیت کہلاتا تھا اس وقت بھی یہ رجحان تھا اعتکاف کا. اپنا غاروں میں بھی جاتے تھے اور غور و فکر اور تدبر کرتے تھے. اس پورے منظرنامے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسا کہ اور اس میں، اور جو اعتکاف جو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں ہدایت فرمائی، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور قرآن کریم میں خود فرمایا گیا ہے اعتکاف کا. تو مشرکین مکہ بھی اعتکاف کرتے تھے. جی. اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا. جی ہاں. تو میں کیا کروں؟ فرمایا کہ پوری کرو، نظر پوری کرو. آپ پوری کرو، کیونکہ جو نظر ایمان کی ہو، اسلام کی ہو، اعمال صالح کو، اس کی پورا. اور اس میں جو دلچسپ نکتہ ہے وہ یہی ہے کہ فرمایا تھا کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک ہو گیا تھا، اور پھر اسلام کے بعد آپ نے کہا کہ اس کو پورا کرو. اسی طرح ایک صحابیہ آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے منت مانی، نظر مانی کہ میں بیت المقدس میں جا کر اعتکاف کروں گی. میں یہیں کر لو. واہ. آسانی والا دین. آسانی والا دین. انہوں نے ضد کی کہ نہیں، میں نے تو یہ منت مانی. آقا علیہ السلام نے تو سن کر سمجھ لیا تھا اور آپ نے اس کو سہولت کا راستہ دیا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر وہی جا کر کرو. تو لیکن یہ جو اسلام نے آ کر اعتکاف کا درس دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا، آپ کی ازواج مطہرات میں سے بھی اعتکاف فرماتی رہیں. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جب ایک زوجہ محترمہ نے مسجد میں اپنا خیمہ لگایا تو ان کی دیکھا دیکھی اوروں نے بھی لگا لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی. حالانکہ نیکی میں حرص تھی، نیکی میں سبقت لے جانے کا ذریعہ تھا، لیکن آپ کو چونکہ رشتہ ان کا ایسا تھا تو آپ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور آپ نے اپنا اعتکاف بھی وہاں سے ہٹا لیا. وہ پھر جو آپ نے بات فرمائی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، کہ پھر آپ نے اس کی قضا فرمائی. 20 دن اعتکاف، یہ وہ دن تھے جس کی قضا فرمائی آپ نے. تو اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اعتکاف میں بیٹھ کر پابندیاں لگتی ہیں انسان پر،
کہ وہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جا جی سکتا, ہاں, کسی جنازے کے تک جنازے سے میں نہیں جی جا ہاں, سکتا, تدفین میں شریک نہیں ہو نہیں ہو سکتا. وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکا ہے. اور اگر کسی وجہ سے گزر رہا ہے جی اللہ ہی کے کام جی سے جی جی تو عیادت بھی جو ہے وہ کھڑے کھڑے گزرتے گزرتے جی. اور اب آپ دیکھیے کہ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ آسمانوں پر 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام میں, رکوع میں, سجدے میں اللہ تعالیٰ کو منع نہ رہا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وہ بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے. لیے کچھ کم نہیں کر رہا ہے. پھر عبادت کیا ہے؟ وہ درد دل ہے. وہ درد دل ہے. یہ نہیں کہ آپ شب قدر کو جاگے یا آپ نے شب برات منائی سبحان اللہ, اور آپ نے جو ہے وہ پوری رات مسجد میں جا کے لگا دی اور آپ قبرستان بھی چلے گئے اور آپ نے جو ہے وہ صدقہ بھی خیرات بھی کر دیا اور صبح کو آ کر آپ نے وہی ملاوٹ والا دودھ بیچنا شروع کر دیا. درد دل اگر نہیں ہے تو پھر عبادت نہیں. وہی آپ نے جو ہے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا. یہی سے کنٹینیو کریں گے کیونکہ اب ہم فلسفہ اعتکاف پہ آپ دونوں حضرات نے شخصیات نے روشنی ڈالی. اب ہم آئیں گے پھر اس کے آداب پہ جس پہ تھوڑی سی آپ نے گفتگو کی اور بڑی عمدہ بات جہاں پہ ختم ہوا, اس سیگمنٹ کا اختتام ہوا عامر بھائی نے جہاں جو بات کی کہ وہ میر درد کا شعر, اسی پہ ختم کر کے پھر دوبارہ آئیں گے. ناظرین کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. اور جو نقوی صاحب نے فرمایا ناظرین گرامی کہ غور کرنا اور فکر کرنا, تو یہ غور و فکر جو ہے اعتکاف کی حالت میں یہ درد دل کے ساتھ خلق کے لیے, خالق کی جو مخلوق ہے اس کے لیے بھی تو کیا جا سکتا ہے. پھر میں نقوی صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ عین عبادت ہے یا نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے, ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت, فلسفہ اعتکاف پہ, اعتکاف کے آداب پہ اور پھر جو اعتکاف کی برکات ہیں اس پر ہم آج ہم نے کچھ بات کی ہے, مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قمر عباس نقوی صاحب. اور نقوی صاحب نے بڑا عمدہ نقطہ بیان فرمایا تھا کہ غور کرنا, فکر کرنا, سوچنا, تدبر کرنا اعتکاف میں بیٹھ کر یہ بہت ہی عمدہ بات ہے. تو میں نے پھر اس سے یہ گزارش کی تھی, میں نے کہا جب انسان کے بارے میں خالق کی مخلوق کے بارے میں بھی اگر غور کرے, اس کی فلاح کے لیے بھی غور کرے عبادات کے ساتھ ساتھ, تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کی اس بات کو ایک انداز میں دیتا ہوں کہ ایک شخص آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہتا ہے بڑے گاؤں دیہات سے کہیں سے آیا ہے, کہنے لگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ایسی جگہ پر ہوں کہ مصروف رہتا ہوں اپنی مختلف زندگی میں, مجھے کوئی ایسا مختصر سا عمل بتا دیجئے جس سے میری دنیا بھی اچھی ہو رہے اور آخرت بھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت لامر اللہ والخدمت لخلق اللہ. سبحان اللہ, اللہ کی اطاعت اور اس خلق کی خدمت. سبحان اللہ. 2 جملوں کے اندر اس کی دین اور دنیا دونوں اس کے سبحان اللہ. امر رب کی اطاعت, سبحان اللہ. اور پورا دین سمیٹ آیا, پورا دین سمیٹ. تو بنیادی بات ہے تفکر اور غور. ٹھیک. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے اندر احساسات ہوں گے تو ہم مخلوق خدا کی خدمت بھی کریں گے. ٹھیک ہے. احساس ایک زندگی کا نام ہے اور احساس کا مر جانا ایک موت کا نام ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. بقول عدم کے کہ موت سے زیست کا شعلہ کہاں بجھتا ہے عدم. سبحان اللہ. صرف احساس کو ایک نیند سی آ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے اپنی زندگی میں اگر احساس کو سلا دیا تو آپ قرآن کی نگاہ میں چلتی پڑتی لاش تو ہو سکتے ہیں, ایسے ہی, لیکن ایک انسان نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. ٹھیک. ٹھیک ہے. لاش ہے. ٹھیک ہے. اس کا رب سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر رب سے رابطہ ہے تو وہ احساس زندگی ہوگی. سبحان اللہ. اور اگر احساس زندگی ہوگی تو اس کی مخلوق کے احساسات اس کے پاس موجود ہوں گے. سبحان اللہ. سو اعتکاف یہ موقع فراہم کرتا ہے آدمی کو انسان بننے کا. لیکن اب یہاں پر ایک خاص بات میں عرض کروں گا کہ میں پھر گزارش کروں گا کہ بہت اچھی بات ہے عبادات, کوئی اس میں شک نہیں ہے, لیکن ابھی فرمایا کہ جن اور انس کو اسی لیے پیدا کیا. لیکن بات یہ ہے کہ وہی تو دیکھنا ہے کہ وہ عبادت ہے کیا. ٹھیک ہے. کیا عبادت کسی مشقت کا نام ہے یا عبادت جو ہے وہ رضائے رب کا نام ہے. ٹھیک ہے.
تو اس رب کو راضی کرنے کے لیے ہم چاہے ایک چڑیا کو پانی بھی پلا دیں تو وہ راضی، راہ سے پتھر ہٹا دینا جو ہے صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کثرت اعمال تو ہو رہی ہے اور کثرت عبادات بھی ہو رہی ہے، کثرت عبادات بھی ہو رہی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مزید تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ کثرت عبادت کے نتیجے میں جو تبدیلی ہمارے اندر آنی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی۔ اچھا، اس کے بجائے اس میں ایک تکبر پیدا ہو رہا ہے۔ ہاں، بڑی عمدہ، ٹھیک ہے؟ بڑا عمدہ۔ آپ کو میں نے کہہ دیا حاجی صاحب، آپ نے کہا رہے بھائی میں نے 5 کیے ہیں، جی ہاں، جی ہاں۔ معاف کیجئے گا الحاج صاحب، مطلب آپ اتنی سی بات برا مان گئے کہ اگر ہم نے آپ کو حاجی صاحب کہہ دیا، وہ علم وہ عبادت جس کو مزید عاجزی سکھانی چاہیے تھی، وہ تکبر کا باعث عاجزی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تمہارا قلب طاہر نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو اعتکاف جو ہے وہ تم کو طاہر کرے گا۔ واہ۔ اگر تم مسجد سے نکلنے کے بعد طاہر نہ ہوئے قلباً، فکراً، عملاً، اگر تمہاری گفتار میں تبدیلی نہیں، اگر تمہارے اخلاق میں تبدیلی نہیں، اگر تمہاری سوچ میں تبدیلی نہیں، تو تم پچھلے سال بھی بیٹھے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ ایسے نے موقع ہی دیا۔ ہے جیسے بھوکا پیاسا رہنے سے تمہیں بھوکا کوئی پیاسا اللہ رہنے سے کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، ایسے ہی 10 دن کہیں گزار کے ہم اپنے رب کے کیسے نزدیک ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ وہ 1 گھنٹہ اس اعتکاف میں کم از کم صرف اس بات پر بات کریں، کوئی کتابیں نہ پکڑائیں، کوئی لمبی لمبی دعائیں نہ پکڑائیں کہ 2 گھنٹے کی دعا پکڑا دی، 2 گھنٹے کی یہ کرا دی، یہ نہیں، آپ ان سے صرف گفتگو کیجئے اور ان کو اس رب کی طرف لے کر کے جائیے اور ان کو سے کہ آپ نے کیا سوچا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، اور جب میں واپس آؤں گا تو پھر عامر عبداللہ محمدی صاحب کی طرف بڑھوں گا، اور پھر ہم بات کریں گے کہ اعتکاف کے جو مسنون طریقے ہیں دونوں حضرات سے، دونوں شخصیات سے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لازم بات ہے کہ اس کے آداب جو ہیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے تاکہ پوری صحت کے ساتھ اس عبادت کا ہم لطف بھی لے سکیں اور پھر اس کے ثواب بھی ہمیں حاصل ہو سکیں۔ لیکن ایک بنیادی بات جو دونوں میرے جو جید علماء ہیں انہوں نے یہاں پہ ابھی فرمائی، وہ یہی ہے کہ جب تک نیت اور جب تک جسے کہتے ہیں کہ خالق اور خلق کی اصل جسے کہیے کہ ہاں وہ جو لفظ ہے نا کہ خوشنودی جب تک پیش نظر نہیں ہوگی تب تک عبادت جو ہے وہ خام ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت، اور فلسفہ اعتکاف پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قمر عباس نقوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب۔ ایک تو فلسفے میں ہم نے کافی بات کی، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں میری گزارش ہوگی اگر اسے ہم اب مختصر کر لیں، چونکہ ویسے تو فلسفے میں کتنی بات ہو سکتی ہے، اور پھر جو مسنون طریقے ہیں تاکہ ایک جب ہمارے بھائی بہن جب جائیں اعتکاف کو تو انہیں اس یقین کے ساتھ جائیں کہ میں جو طریقہ ہے، جو سنت کا بہترین طریقہ ہمیں سکھایا گیا، اس کے مطابق میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ پھر جیسے آپ نے بھی فرمایا اور آپ نے بھی فرمایا کہ بات کے پھر معاملات یہ ہیں کہ جب جائیں تو پھر عبادت کے ساتھ ارتکاز ہو اور غور و فکر ہو اور تدبر ہو اور خیر ہو خلق کے لیے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن طریقے جو ہیں۔ میں مختصر سا حدیث جبریل جو بہت مشہور ہے، حدیث احسان، کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانی حلیے میں آ کے سوال کیا کہ مال احسان ہو یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ کیا ہے؟ احسان ہے حسن عبادت، عبادت کا نکھار۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ سبحان اللہ۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ورنہ وہ تو اگر تمہیں تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو اگر یہ احساس جو 10 دن اعتکاف میں بیٹھ کر حاصل کرنے کی ٹریننگ لی جا رہی ہے، اگر اعتکاف مکمل کرنے کے بعد پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا، میں خیال ایکسپریس کا ہی پروگرام ہے یہ، تو یہ میں نے اس کے اوپر اسٹیکرز نکالے، اسی سے میں نے یعنی ایک آئیڈیا لیا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ بیچارہ برائیاں دکھا رہا ہے حضور، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ فلاں جگہ کہیں جاتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، جی ہاں، آپ فوراً اسٹل ٹھیک ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کپڑے صحیح کر لیتے ہیں، آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے۔ اللہ کے دیکھنے کا اگر آپ میں احساس پیدا ہوتا ہے تو یہ حسن عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کسی وہ دیکھیں نا آپ کی جو عامر بھائی جو آپ کی خلوت جو ہے وہ جلوت کی طرح پاکیزہ ہو جائے جی ہاں، اور ایک ہو جائے، جی ہاں، تو آپ مومن ہیں۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ پکے مومن ہیں تو اگر آپ کسی کتے کو راستے میں سے چلتے ہوئے خود پانی پینے کے لیے کنویں میں اترتے ہیں اور پھر اسے بھی پیاسا دیکھ کر پانی پلاتے ہیں، تو اگر آپ اتنے بڑے گناہگار ہیں جسے معاشرہ قبول کرنے کو تیار نہیں،
اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ جنت سبحان اس اللہ خدمت کے صلے میں حاصل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. لیکن آپ بے انتہا عبادت گزار ہیں، لیکن آپ کسی بلی کو بند کر کے چلے جاتے ہیں. وہ ایک بلی کو بند کر کے چلے جانا کہ نہ تو آپ نے اسے غذا دی، نہ اسے آزاد چھوڑا کہ وہ خود کچھ حاصل کرتی، اس کا جواب ہو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے گی. اگر آپ کا پڑوسی آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے، آپ اس کی بدگوئی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، یہ آپ کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کا جو تصور دیا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنی رضا قربان کرنا، بالکل ایسے ہی اطاعت، اپنی رضا قربان کرنا، اپنے اختیار کو اللہ کے اختیار کے آگے اختیار بنانا اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا، سرنڈر کر دینے کا. سرنڈر کر دینا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو آپ فرما رہے تھے علامہ صاحب، جس غور و فکر کی ہم نے بات کی، وہ جو آپ نے فرمایا وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ساتھ ساتھ عبادتیں چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ تلاوت چل رہی ہے، نماز چل رہی ہے، اور اپنا دعائیں چل رہی ہیں، وظائف چل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ غور و فکر بھی چل رہا ہے کہ میں نے کیسی زندگی گزاری اور اب میں اس میں تبدیلی کروں گا، یا فلاں فلاں سے میں نے کوتاہی کی، میں جا کر معافی مانگوں گا. یہ بھی عبادت ہی کے زمرے میں آئے گا اعتکاف کے دنوں میں، اگر آپ نے اس پہ غور کیا؟ بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ آؤ ایک سجدہ کریں عالم میں. لوگ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے ساغر کو خدا یاد. ایسے ہی بات پھر وہیں آ جاتی ہے. پھر میں علامہ اقبال کے اگر آپ دیکھیں گے تو پھر وہ یہ سجدے تجھے کافر نہ کر دیں، مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ تو سوچتا کہیں اور ہے اور جھکتا کہیں اور. واہ. تو اپنی عبادات کو اوپر ناز مت کرو، نہ اپنی عبادات پر گھمنڈ کرو. تمہارے سجدے کہیں تمہیں کافر نہ کر دیں. تو سوچتا کہیں اور ہے اور جھکتا کہیں اور ہے. ٹھیک ہے. تم اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہو، تم اپنے نفس کو اپنا رب بناتے ہو، تم اپنی خواہش کی اطاعت کرتے ہو، تو اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہو اور نام لیتے ہو اس رب کا. 30 سیکنڈ ہے عامر بھائی، میں چاہوں گا آخر میں آپ بھی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے رمضان المبارک، پھر آپ نے جو گفتگو کی تھی نا اس سے مجھے ایک نظم کے ٹکڑے یاد آ گئے. 30 سیکنڈ میں نے اس کے لیے بچا. دیکھیے رمضان المبارک ہماری زندگی میں کئی بار آیا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس بار بھی رمضان ایسے ہی چلا گیا اور ہم ایسے کے ایسے رہے، ہمارے دامن خالی رہے اور ہماری روح ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، جبریل کی دعا تھی اور آپ کی آمین تھی کہ رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے جو رمضان کا مہینہ زندگی میں ایک بار پائے اور ابھی بخشش نہ کرا سکے. سبحان اللہ. اندازہ کیجئے. تو بس یہ اپنا مشن اور اپنا ہدف اور اپنا ٹارگٹ بنا لینا چاہیے کہ اس رمضان تو اللہ تعالیٰ سے لینا ہی لینا ہے مغفرت اور راضی کرنا ہی کرنا ہے. اور دیکھیں حقوق اللہ تو اللہ معاف کرتا ہے، حقوق العباد کے لیے بندوں سے معافی مانگنی ہوتی ہے، تلافی کرنی ہوتی ہے. جس کا پیسہ کھایا ہے اس کا پیسہ دینا پڑے گا، جس کا حق دبایا ہے اس کا حق واپس. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ دونوں تصحیح فرمائیے گا. بالکل یہی ہے نا کہ بھئی قیامت کے دن اگر جس کی حق تلفی کی ہے اس کی نیکیاں جو ہیں وہ دے دی جائیں گی جس کی حق تلفی کی ہوگی، اور پھر اس کے بعد اگر پھر بھی حساب پورا نہیں ہوگا تو جو اس کے گناہ جو ہیں اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. اس حد تک وہ ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت عزت افزائی. آپ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ عامر بھائی، آپ تشریف لائے. آپ ہی جو گفتگو کر رہے تھے اس سے مجھے نظم کے ٹکڑے یاد آ گئے، میں نے کہا شامل کر لوں. کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. سبحان اللہ. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. بہت اعلیٰ. کسی کے واسطے ننھی سے قربانی محبت ہے. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی، کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے، عبادت ہے. اور خاص جو آپ نے کہا تھا جہاں سے مجھے یاد آیا کہ کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے. کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے. ایک مرتبہ پھر آپ دونوں شخصیات کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قمر عباس نقوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب. بہت ہی عمدہ گفتگو فرمائی دونوں شخصیات نے فلسفہ اعتکاف کے اوپر. اور اب افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین گرامی، تو میں عامر بھائی پھر نقوی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں دعا کے لیے، ہے نا؟ نقوی صاحب دعا کرا دیجیے. بسمک العظیم العظم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفور یا کریم یا ارحم الراحمین یا سریع الرضا یا سمیع البصیر یا علیم الحفیظ یا رازق یا رزاق یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم انی توکلت علی اللہ وانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الجن والانس یا رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنيا والآخرة. يا رب كريم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي كل ذنب وأتوب إليه. يا رب كريم إلهي وسيدي ومولاي وربي، أنا عبدك الضعيف، أنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا رب أنت الرحمن، أنت الرحيم، أنت الغفور الكريم، أنت أرحم الراحمين، أنت السريع الرضا، أنت السريع الرضا، أنت الأحد، أنت الصمد، أنت أرحم الراحمين، أنت الرزاق، أنت الرازق يا كريم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا تقبل دعاء، ربنا تقبل دعاء بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين. يا كريم يا كريم يا كريم سلام وارحم واحفظ واشفه بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين على كل مسلمين والمسلمات، على المؤمنين والمؤمنات في الباكستان وكل جهان بحق الحسين بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. خیر رمضان مبارک، ماہ رمضان مبارک. رحمتوں اور برکتوں کے مہینے میں ہر کوئی نیکیاں سمیٹنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اسی لیے آج ہم موجود ہیں منظور کالونی میں، جہاں ایکسپریس نیوز کی جانب سے افطار کا انتظام کیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. اور وقت ہوا ہے ناظرین گرامی ہمارے سیگمنٹ تحفہ خیر کا. آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو وظائف یعنی کہ ہوتے ہیں، مختلف جو مقدس آیات ہیں خاص طور پہ ان کے حوالے سے، جو دعائیں ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، جو اسکالر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ ہم چونکہ اسکالر ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، تو ہم وظائف کے ساتھ ساتھ ہم خاص طور پہ کوشش کرتے ہیں ناظرین کہ ہم بات کریں کہ جو بھی مسئلہ ہے اس سے نمٹنے کے لیے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے یا اپنے مقاصد پانے کے لیے وظائف اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو عمل ہے اس کی کس قدر اہمیت ہے اور عملی طور پہ کیا کیا کچھ انسان کو اس معاملے میں اختیار کرنا چاہیے. اس دونوں معاملات کو جو ہے ان پر بات ہوتی ہے. ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. خوش آمدید جیلانی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اچھا جیلانی صاحب، اب یہ فرمائیے کہ مختلف اس پہ ہم بات کرتے رہے پہلے، ہمارے ساتھ جو عالم ہوتے تھے مجددی صاحب. آج ہم یہ چاہ رہے تھے آپ کے ساتھ کہ خاص جو مسئلہ ہے سوسائٹی میں وہ ہے رشتوں کا نہ ہونا یا تاخیر سے ہونا. اور آپ سے بہتر کون آگاہ ہے کہ اسلام میں اس حوالے سے بڑی واضح
ہدایات ہیں کہ بھئی جیسے ہی بلوغت میں داخل ہوتا ہے انسان جو ہے یا بلوغت آتی ہے فوری طور پہ جسے کہیے کہ آپ اس کی شادی کا اور اس کے گھر بسانے کا انتظام کیا جائے. اب معاشی پریشر بہت زیادہ ہے, دیگر معاملات ہیں, برادری ازم کے معاملات ہیں, آپ بعض اوقات رشتے اس لیے تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مطلب یہ 100 مسائل ہیں ہمارے یہاں. سب سے پہلے تو میں ایک تو چاہوں گا کہ وظائف کی طرف ہم آتے ہیں اگلے مرحلے میں. پہلے یہ بتائیے کہ یہ دین اسلام عملی طور پہ کیا اس حوالے سے رہنمائی فراہم کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم مسئلہ آپ نے چھیڑ دیا, اور اس کو اگر عالمگیر مسئلہ کہا جائے تو بے جا نہ ہو. یعنی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر دوسرے گھر کا یہی مسئلہ ٹھیک کہ رشتوں کی بندش, کہتے ہیں کہ بندش ہو گئی, رشتے نہیں آ رہے, شادیاں نہیں ہو رہی یا ہو کے ختم ہو گئی, طلاق ہو گئی, بہت سی چیزیں اس میں ہیں. جب اس میں غور کرتے ہیں نا تو اس میں 99% ہماری اپنی ٹھیک ہے جو کہنا چاہیے کہ غلطی ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے, دیکھیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاندان کے بزرگ بیٹھتے تھے اور رشتے طے کر دیا کرتے تھے. لڑکا اور لڑکی دونوں دیکھے والے ہوتے تھے. لڑکے کا کردار, اس کی گفتار اور اس کی عادات اطوار سب کچھ دیکھے والے ہوتے. انہوں نے طے کر دیا, شادی ہو گئی. اچھا بیچ میں اگر کوئی رنجش ہوئی تو بزرگوں نے بیٹھ کر مسئلے کو حل کرا دیا, طلاق تک دونوں کو سمجھا دیتے تھے. سمجھاتے تھے. اچھا اور اگر طلاق تک نوبت پہنچ گئی تو پھر بھی لڑکا جو تھا وہ ذرا سا سوچتا تھا کہ یہ کرنے سے کیا رد عمل ہوگا. چونکہ بزرگ جو تھے وہ بیچ میں ہوتے تھے, خاندان میں بدنامی, یہ ساری چیزیں. اب کیا ہوا کہ قدریں بدل گئی معاشرے کی, اب بالکل نئی چیز آ گئی. اچھا جو لڑکے والے تھے وہ خاندان سے باہر نکل گئے, خاندان کی لڑکیاں بیٹھی رہ گئیں, انہوں نے باہر. اچھا لیکن حضرت اسلامی فلسفے میں تو خاندان سے باہر نکل کر رشتہ کرنے کو یعنی کہ کہا سے مراد ہے کہ پسند بھی تو فرمایا گیا. وہ اس کا میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ مطلب یہ منع ہے اور انہوں نے کیا, ایسا نہیں ہے. مطلب ایسا ہوتا تھا جو قریبی تھے اگر وہ وہاں ہو جاتا تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اچھا اس میں بعض وجوہات کی بنا پر ایسا ہوا, اگر دل میں آپس میں رنجش ہیں, گنجائش نہیں ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا. اچھا بعض جگہ جہیز کا مسئلہ آ گیا. بعض برادریوں میں جیسے آپ نے دیکھا کہ جب تک اتنا جہیز نہ ہو یا ایک فلیٹ نہ ہو, وہ بھی پورا فرنش ہو اور اس میں ہر چیز موجود ہو, یعنی کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہو, تب جا کے شادی ہو. اچھا والدین کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ فلیٹ خرید سکیں. آپ دیکھتے ہیں قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہیں, مہنگائی ہے, روزگار نہیں ہے. اس وجہ سے بھی لڑکیاں بیٹھی رہ گئی. اچھا پھر مسئلہ لڑکیوں کا نہیں, لڑکوں کا بھی تو ہے نا. لڑکیوں کا بھی ایشو یہ رہا, ایک تو ایشو یہ بھی تو رہا نا کہ جب تک ایک آئیڈیل لڑکا جو ہے وہ نہیں ملے گا. اب آئیڈیل جو ہے وہ جسے کہیے کہ فلمی ستارے جو ہیں وہ صرف ہمارے آئیڈیل ہیں, ان میں بھی ان کی بھی بڑی توقیر ہے, بڑی عزت ہے اپنی جگہ, کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس طریقے کا تو مشکل ہوتا ہے. ہاں اس کی میں وضاحت کر دوں. اصل میں کیا ہے کہ اس سے بالکل مماثلت رکھتا ہوا کہاں سے بھائی لے کے آیا. لڑکے لڑکیاں جو ہے اپنے ذہن میں ایک آئیڈیل بناتے ہیں, اس طرح کا ہوگا تو کریں گے. اچھا اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہر ایک کو ہر چیز نہیں ملتی, کوئی نہ کوئی کمی بیشی تو ہوتی ہے نا. اب اس میں کیا ہے کہ اگر تھوڑا بہت ہے تو کر لینا چاہیے. اچھا اس میں ایک اور بھی سر یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, چونکہ جب آپ اس کی طرف جاتے ہیں نا تو وہ تو لارجر دین لائف مصنوعی دنیا ہے, وہ مصنوعی بال بنے ہوئے ہیں, مصنوعی لائٹ ہے, اس کا عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ممکن ہی نہیں ہے اس طرح کی. اگر آپ اپنی حقیقی زندگی میں آپ لانا چاہیں تو کیسے ہوگا. اچھا اس میں ایک چیز اور ہے جو بڑی قابل غور ہے, اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس کو یاد رکھیں, لڑکے لڑکیاں جو بھی ہیں اس میں کیا ہے کہ جو رشتے آتے ہیں اور صحیح ہے, یعنی اصل تو شرافت دیکھنی چاہیے, خاندانی کردار یہ ساری, اور اس کو منع کر دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ناراضگی بھی ہوتی ہے. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی ایک بالکل وہ ناشکری جب ہوتی ہے اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ انتظار کرتے رہتے, پھر ویسا بھی آپ کو دوبارہ نہیں ملتا. یہ بھی اس میں ایک وجہ. درست کہہ رہے. تو ابھی اب تک کی جو گفتگو کا لب لباب آپ کی جو ہم سمجھ پائے ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے, وہ یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کردار دیکھنا چاہیے لڑکے کا یا بچی کا. کردار اگر اچھا ہے تو پھر آج جو کہ گفتگو میں نہیں آیا مگر تو اس کا مطلب ہے کہ رزق اور یہ چیزیں جو ہے کردار ہو, اور بہرحال اپنا اس کے اندر ہاتھ میں کوئی ہنر ہو, جب آغاز کیا ہے تو آگے اللہ تعالیٰ برکت پھر ڈالے گا معاملات میں انشاءاللہ تعالیٰ. میں چاہوں گا جب واپس آئیں تو پھر ہم ذرا اس حوالے سے جو وظائف اور جو دعائیں ہیں وہ بھی آپ فرما دیجیے گا, اور اس پہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی واپسی پہ. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بہت ہی اہم موضوع ہے اور تقریباً ہر گھر یا ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے, اور اس پر بڑی عمدہ گفتگو فرمائی اشرف جیلانی صاحب نے. یہیں سے آغاز کریں گے, اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. ہمارا سیگمنٹ ہے تحفہ خیر. ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب سے واپس آ کر دوبارہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.